نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں بلند آواز سے بھری محفل میں درود پڑھنے لگ گیا، مجھے دیکھ کر جتنے اجتماع میں لوگ تھے سب نے بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ بس یہی اونچی آواز سے درود پڑھنے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میری بھی اور اجتماع میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، جب اجتماع میں آتے ہیں نا بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا، چلو پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا کون سا اجتماع ہے، کون سی محفل ہے، کون سا درس ہے جو بلند آواز سے درود پاک نہیں پڑھایا جاتا۔ درود پاک کی برکتیں بھی ہیں اور اچھی محفلوں اور اچھے اجتماع کی بھی برکت ہیں۔ اللہ آج ہمارا جو بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے اپنے دربار میں قبول فرما لے اور اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین، کہاں کہاں کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ آج میں آپ کو اتنا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید
زندگی میں پہلی بار بہت سارے عاشقان رسول سنیں گے، اور درود پاک کی برکت سے کیا کیا مل سکتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک محب نے بیان فرمایا، اور یہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحفہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں نے بغداد میں ایک غریب بال بچوں والا شخص تھا، مگر غریب تھا، اس کے متعلق سنا کہ وہ بڑا عبادت گزار بھی تھا مگر بڑا صابر بھی تھا۔ ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی بچوں کو بلایا، واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے بچے نیند سے اٹھ گئے ہیں اور یہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ واقعہ پیش آئے تو شکوہ، شکایت، کمپلین، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، اور لوگوں کے آگے بعض اوقات ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا کمال کا بندہ ہے، کہتا چلو کھانا نہیں ہے نا، نیند نہیں آ رہی، ایسا کرتے ہیں سب مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں تو کیا ہوا، آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ یقین تھا نا، بلیف تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اس کے پتہ ہی کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، آؤ نبی پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، یاد تو کرو نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پکارے تو صحیح نا نبی پاک کو۔ اب سب گھر والے مل کر، بیوی بچے سب مل کر درود پاک پڑھنے لگے۔ اب کیا ہوا، درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت جاگ اٹھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آقا دیدار میں ایک خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کل صبح سویرے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، فلاں مجوسی کے گھر جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، مانگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیرے نام پر یہ فرمان ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے نا، اس میں سے میری مدد کر۔ وہ بندہ صبح اٹھا، پہلے تو بڑا فریش کہ پیارے آقا کا دیدار ہو گیا ہے، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا ہے، مگر پھر سوچنے لگا کہ نبی پاک مجھے کسی مجوسی، کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر پہ مجھے کیوں بھیج سکتے ہیں؟ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کنفیوز۔ دوبارہ سو گیا، دوبارہ سویا، خواب میں پھر پیارے آقا تشریف لائے، فرماتے جاؤ اس کے پاس، اسے کہو تمہارے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے میری مدد کر، میرا سلام بھی دینا اسے۔ دوسری بار پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، اب تو جانا پڑے گا۔ اچھا، وہ مجوسی جو تھا آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تھا بڑا مشہور آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار آدمی تھا، ون آف دا رچ پرسنالٹی آف دیٹ سٹی، اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ یہ شخص عبادت گزار شخص، درود پاک پڑھنے والا، وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے، کاروباری لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا گھر تھا اس کا۔ یہ وہاں جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا، کہا آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے بتائیے؟ کہتے نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اکیلے میں آ جائے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اسلام بھی نہیں قبول کیا، میں تو ان کا پیغام بھی نہیں مانتا، میں تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، آپ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ مجھے تو یہ 2 بار میرے آقا خواب میں آئے ہیں، تمہارا ہی نام بتایا ہے، تمہیں ہی سلام کا کہا ہے، اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ مجھے تو دعا بھی نہیں پتا کون سی ہے۔ چلو پھر اندر آ جاؤ۔ مجوسی نے ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے میں لے گیا، اور کمرے میں جا کر کہتا ہے اب میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے نا، جو کاروباری لوگ آئے تھے، کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے تم سب کے اوپر پیسے نکلتے ہیں، جو آج کلمہ پڑھے گا سارے پیسے معاف، جو کلمہ نہیں پڑھتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا تعلق ختم۔ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کے سارے قرضے معاف ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس نے پیسے دے دیے۔ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بلایا۔ اچھا، مجوسی مذہب میں بیٹے یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اس کے گھر میں کچھ دنوں پہلے ہی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو بلایا، کہا دیکھو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، تمہیں مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا بھی رشتہ ختم۔
بیٹے اور بیٹا کہتے ہیں ابا جان ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، فوراً دونوں کے درمیان جدائی کر دی، کیونکہ اسلام میں تو بھائی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، وہ بندہ کہتا ہے رکو تو صحیح، ساری کلمہ پڑھی جا رہے ہو، میرے کو تو بتاؤ معاملہ کیا ہے، نہ کوئی مجھے دعا کا بتا رہے ہو، نہ مجھے کوئی پیغام کا سمجھا رہے ہو، مجھے تو نبی پاک نے بھیجا، ابھی میری بات پوری ہوئی نہیں، آپ ساری کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتا اب بتاتا ہوں دعا کیا تھی۔ وہ مجوسی کہتا ہے اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی بہن کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی میرے گھر میں ہوئی، پورے شہر کو میں نے دعوت دی، بہت بڑا کھانا کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، سارے مہمان چلے گئے، تو میں جب تھک ہار کے گھر پہ سویا تو میرے برابر میں کچھ مسلمان پڑوسی رہتے ہیں، مجھے ان کے گھر سے آواز آئی، ان کی بچیوں کی، اور بچیاں اپنی ماں کو کہتی کہ ماں، امی جان، ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، سارے شہر کو کھانے پہ بلایا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، ہم پڑوسیوں کو یاد بھی نہ رکھا۔ اب جب کہتا ہے میں نے یہ سنا نا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے ملازمین کو بلایا، پوچھا بتاؤ برابر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہا ایک ماں ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ کہتے میں نے اچھا کھانا پیک کروایا، 4 جوڑے بھی نکالے، اور بھی ساز و سامان لیا، اپنے ملازمین کو کہا جاؤ جا کر دکھاؤ۔ جیسے ہی کھانا پہنچا تو پھر میں کان لگا کر سننے لگا، بچیاں کہتی ہیں، اماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو پڑوسی نے کھانا بھیج دیا ہے، کھانا کھا لو۔ تو بچیاں کہتی ہیں ماں جی ہم کیسے کھا لیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کے ساتھ بھلا کیا ہے، اسے نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس نے سرکار کی آل کے ساتھ بھلائی کی ہے بروز قیامت، یا رب العالمین اس کے ساتھ تو بھی بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں کرتے رہے، اور یہ جو مجوسی تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا سنتا رہا۔